بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو واقعہ ہے یزید کی موت کیسے ہوئی۔ دوستو، آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایک ایسی لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، تمام مخلوقات کی لعنت ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگا تو رسول اللہ کے خاندان کی بیٹیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے، اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے، یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھیں۔ وہاں کے سارے بڑے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تو یہ پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے یہ عذاب اس ظالم پر امام حسین اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے، بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنی اس بیماری کی حالت میں اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا، بیٹا، یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، یہ میرے بیٹے، میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کے مالک بنو گے۔ اس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا، اس تخت پر جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے مجھ پر ہی کرے؟ ہرگز نہیں، نفاسِ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، ایسے تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا، اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز لائی جاتی تھی تاکہ یزید پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح سے محسوس نہ ہو اور وہ پیاس کی وجہ سے تڑپے نہیں۔
ऐसे ही नशे की हालत में एक दिन यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है। फिर लोगों ने उसे समझाया और उससे कहा कि शायद वो जंगल की तरफ निकल गया होगा। यजीद ने कहा, हम अभी जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। जैसे ही वो अपने बंदर को ढूंढने के लिए अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर बाहर निकला, घोड़े ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पैर घोड़े की रकाब में फंस गया और उसके बाद वो घोड़ा दौड़ने लगा और यजीद जमीन पर गिरते गिरते जमीन पर तड़पता रहा और वो घोड़ा उसे काफी दूर तक घसीटते हुए दौड़ता रहा। तभी अचानक उसका सर एक पत्थर से टकरा गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो घोड़ा रुका नहीं। यहाँ तक कि यजीद मलऊन का पूरा जिस्म जख्मी हो गया। जब वो घोड़ा रुका तो यजीद की फौज ने देखा कि यजीद की मौत हो चुकी है। उसकी फौज ने यजीद की लाश को देखा तो वो फौज खुद कहने लगी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल की यही सजा है। इस तरह से यजीद की मौत हुई, जिसे दुनिया में तो सजा मिली ही आखिरत में भी मिलेगी। इसके बाद जालिम यजीद को मुल्क शाम में दफन कर दिया गया। आज भी यजीद बदबख्त की कब्र मौजूद है। लोग उस कब्र को देखकर लानत करते हैं। इसी के बारे में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत हरगिज नहीं चल सकती। मोहतरम अजीज दोस्तों, यजीद आज पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया कि ज़मीन पर अगर कोई भी शख्स जुल्म करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नामो निशान इस दुनिया से ख़त्म कर देगा। आने वाली नस्लों के लिए उसे सबक बना देगा कि लोगों को ये मालूम हो जाए कि जुल्म करके कुछ दिन के चैन व सुकून का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। करबला की जंग का अंजाम देखिए, करबला की जंग का अंजाम देखिए, बेघर यजीद हो गया घर घर हुसैन है। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर हमारे पढ़ने में किसी तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ करे। अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के वाक़या देखने के लिए यूट्यूब चैनल इस्लामिक वॉइस स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।